اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مکتب ہم دوستو بھائیو، السلام علیکم۔ آج مجھے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے وہ ہے ذوالقرنین صاحب کے 3 لمبے سفر۔ اور وہ کون کون سے 3 لمبے سفر تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشکرین مکہ نے یہ 3 سوال کیے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ وہ کون سا شخص ہے جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا۔ قرآن کریم نے بتایا ہے اس شخص کا نام ذوالقرنین ہے۔ ذوالقرنین کے معنی ہے 2 سینگوں والا۔ یہ ایک بادشاہ کا نام تھا۔ قرآن پاک نے اس کی تفصیل نہیں بتائی کہ وہ کہاں کا تھا یا کہاں وہ رہتا تھا، لیکن بہت سے علماء وغیرہ کا یہ کہنا ہے وہ ایران کا بادشاہ سارس تھا، جس نے بنی اسرائیل کو بابل کی جلا وطنی سے نجات دلا کر انہیں دوبارہ فلسطین میں آباد کیا تھا۔ قرآن کریم نے اتنا بتایا کہ انہوں نے 3 لمبے سفر کیے تھے۔ پہلا دنیا کی انتہائی مغربی آبادی تک، دوسرا انتہائی مشرقی آبادی تک، اور تیسرا انتہائی شمالی علاقے تک، جہاں انہوں نے یاجوج ماجوج کے وحشی حملوں سے لوگوں کو بچانے کے لیے ایک دیوار تعمیر کروائی تھی۔ ان کا جو پہلا سفر تھا وہ کچھ اس طرح ہے۔ ذوالقرنین صاحب وہاں تک پہنچے اور ایسی جگہ تھی کہ اس کے بعد کوئی آبادی نہیں تھی، یعنی کہ مغرب تک وہ گئے اور حد نظر تک سمندر پھیلا ہوا تھا، اور سمندر کی شکل بھی ایک سیاہ رنگ کی دلدل جیسی تھی، اور شام کے وقت جب وہ سورج غروب ہوتا تو دیکھنے والے کو ایسا لگتا جیسے وہ ایک دلدل نما چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ اس علاقے میں کافر لوگ آباد تھے اور حضرت ذوالقرنین نے اسے فتح کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا، اگر تم چاہو تو دوسرے فاتحوں کی طرح تم بھی ان کو قتل عام کر کے تکلیف میں مبتلا کر سکتے ہو، اگر چاہو تو ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کر لو۔ لیکن انہوں نے وہی یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک بڑا رحم والا ہے، انہوں نے بھی ان لوگوں پر رحم کیا۔ تو ان کے بارے یہ بات یقینی نہیں ہے کہ وہ پیغمبر تھے یا نہیں۔ اگر وہ پیغمبر ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ بات ان سے براہ راست وحی کے ذریعے فرمائی ہوگی، اور اگر وہ پیغمبر نہیں تھے تو ان کو اس زمانے کے کسی پیغمبر کے ذریعے یہ بات پہنچائی ہوگی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وحی کے بجائے اعلام کے ذریعے ان کے دل میں بات ڈالی ہوگی۔ واللہ علم، اللہ جانتا ہے۔ ذوالقرنین کا جواب، لیکن ذوالقرنین صاحب نے ان کے ساتھ اچھا رویہ کر لوگوں کو معاف کر دیا اور لوگوں کو اس دعوت دی کہ وہ اللہ کے دین کے لیے کام کریں، اللہ سے ڈریں، لوگوں کے ساتھ اچھا بھلائی کا کریں، تو اس طرح آپ کی زندگی بھی یعنی جنت بھی آپ کے لیے ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو آپ دوزخ سے بچ سکتے ہیں، اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے گا، یعنی جو بھی اچھے کام تھے تو انہوں نے یہ سب بتایا۔ تو بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، تو کہتے ہیں کچھ نے نہ کیا، تو ان کا ساتھ یہ بھی تھا کہ اللہ کا فرمان تھا کہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اسلام قبول نہ کریں تو آپ چاہیں تو ان کو مار سکتے ہیں، تکلیف دے سکتے ہیں، اگر چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے جو لوگ ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا، اور جو ایمان نہ لے گئے انہیں قتل کر دیا۔ تو بہت سے نبی آئے ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ یہ امت میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ آپ کی امت ہے، یہ بندے ہیں میری امت ہے، یہ اب میری بات نہیں مانتے، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، آپ غفور الرحیم ہیں۔ تو اس کے بعد میں ذوالقرنین صاحب کا دوسرا سفر بتاتا ہوں۔ وہ دنیا کے انتہائی مشرقی آبادی تک جا پہنچے تھے۔ وہاں کچھ غیر متمدن لوگ رہتے تھے، ان میں مکان بنانے اور چھتیں ڈالنے کا دستور نہیں تھا، سب کھلے میدان میں رہتے تھے، اس لیے دھوپ سے بچاؤ کے لیے کوئی اوٹ نہیں تھی، بلکہ وہ کوئی مکان نہیں بناتے تھے، وہ کہتے تھے کہ مکان کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس طرح وہ سورج کی دھوپ میں رہتے تھے، سورج کی کرنیں براہ راست ان پر پڑتی تھی۔ تو یہ ان کا دوسرا مشہور سفر تھا، یعنی یہ بھی انہوں نے صرف اللہ کے دین کے خاطر، یعنی کہ یہی کہا کہ میں اللہ کے دین کی خاطر چلتا ہوں، تو یہ ان کا دوسرا سفر تھا۔ تیسرا سفر، ذوالقرنین صاحب کا جو تیسرا سفر تھا اس کی سمت متعین نہیں فرمائی گئی، لیکن بیشتر مفسرین علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ سفر شمال میں دنیا کے انتہائی آبادی کی
طرف ہوا تھا، یہاں کے لوگوں کی زبان بالکل مختلف تھی، اور شاید حلیہ بھی ایسا ہو کہ سمجھ نہ انسان پائے، کہ بہت ہی عجیب قسم کا حلیہ، یعنی جیسے کوئی جانور کا حلیہ ہو جائے کہ کہا یار یہ ایسا حلیہ انسانوں کا. تو وہاں اس طرح کے لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، تو ان میں تو گفتگو کرنے کے وہ کہتے ہیں اثار بھی نہیں تھے کہ ان سے کس زبان میں بات کی، لیکن وہ کہتے ہیں ترجمان کے ذریعے ہوگی یا اشاروں سے، یعنی کچھ طریقوں سے بات ہوئی. کچھ لوگ وہ یعنی مسلمان تھے تو کچھ نہیں تھے. تو ادھر جب وہ پہنچے تو ان نے دیکھا کہ ایک قوم ہے جو یاجوج اور ماجوج ہے. وہ دو وحشی قبیلے تھے جو پہاڑوں کے پیچھے رہتے تھے، اور تھوڑے تھوڑے وقفوں سے وہ پہاڑ کے درمیانی درے سے اس علاقے میں آ کر قتل و غارت کا بازار گرم کر دیتے تھے. یعنی جو وہ پہاڑ کے قریب رہتے تھے اور آس پاس کے لوگوں کو تنگ کرتے تھے، ان کو مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے. علاقے کے لوگ ان سے پریشان تھے، تو اس لیے انہوں نے ذوالقرنین کو دیکھا، اور بڑے وسائل کے مالک تھے ذوالقرنین صاحب. ان سے درخواست کی کہ پہاڑوں کے درمیان جو درہ ہے اسے ایک دیوار بنا کر بند کر دے تاکہ یاجوج ماجوج کا راستہ بند ہو جائے اور وہاں آ کر فساد نہ پھیلائیں. اس کام کے لیے انہوں نے کچھ مال کی بھی پیشکش کی، لیکن ذوالقرنین صاحب نے کوئی معاوضہ لینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا میں کوئی معاوضہ نہیں لوں گا، البتہ یہ کہا کہ تم میری مدد کرو، ہم یہ کام اکٹھا کرتے ہیں. تو اس طرح انہوں لوگوں نے آپ کی مدد کی. ذوالقرنین صاحب نے پہلا کام یہ کیا، لوہے کی بڑی بڑی چادریں پہاڑوں کے درمیان رکھ کر درے کو پاٹ دیا، یعنی آس پاس میں رکھ دی. پھر ان کو چاروں کو آگ سے گرم کر کے ان پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا تاکہ وہ چادروں کی درمیانی درازوں میں، یعنی جو بیچ میں چھوٹ جاتی ہیں سوراخ وغیرہ، ان میں بٹھی، ٹھیک ہے، کہ وہ مضبوط ہو جائیں. جب ذوالقرنین صاحب نے ایسا کر دیا تو وہ مکمل بند کر دیا. تو انہیں یہ واضح کیا کہ میں نے یہ اپنی قوت سے نہیں بلکہ اللہ پاک کے کرم و فضل سے ایسا کیا، کہ اللہ پاک نے مجھے اتنی طاقت دی ہے تب ہی میں ایسے کر سکا ہوں، ورنہ میرے پاس کی بات ہی نہیں ہے. میں ایک نارمل سا عام سا بندہ ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ جو کرتا ہے اللہ پاک کرتا ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ بے نیاز ہے. اس نے یہ کائنات بنائی ہے. یہ کائنات اتنا چھوٹی سی نہیں ہے، یہ بہت بڑی کائنات ہے، ٹھیک ہے. زمین آسمان، جس نے 7 زمینیں 7 آسمان بنائے، اور اس دنیا میں انسانوں کو بھیجا کہ وہ میری عبادت کرے، فرشتوں کو پیدا کیا، جنوں کا پیدا کیا، درخت اس دنیا میں لگا دیے، بہت سے کارنامے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی ساتھ میں کہا کہ اگر اللہ چاہے تو یہ دیوار ابھی ٹوٹ سکتی ہے، اگر اللہ چاہے تو یہ دیوار ابھی نہیں ٹوٹ سکتی. یعنی اللہ پاک نے صرف ان لفظ کہنا کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. تو انہوں نے یہ کہا. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں، تو ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ پتہ کہ وہ دیوار ٹوٹنی کب ہے یا ٹوٹنی نہیں ہے قیامت تک، یہ سب اللہ جانتے، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے. تو انسان کو چاہیے کہ صرف اللہ پاک کی عبادت کی کرے. دیکھ لیں وہ ایک بندہ تھا جس نے اللہ کے دین کے لیے 3 انتہائی لمبے سفر کیے. اسے کیا ضرورت تھی کہ ایسے لمبے سفر کرنے کی؟ صرف اللہ کے دین کے لیے کہ اللہ مجھ سے راضی رہے. اللہ پاک ہے، وہ بڑا غفور رحیم ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھے، بڑوں کا احترام کرے، چھوٹوں پر شفقت کرے، ان سے پیار کرے، اپنے والدین کا کہنا مانے، عزت و احترام سے پیش آئے، اپنے استاد کی عزت کرے کہ اللہ خوش ہو. جب وہ کہتے ہیں جب اللہ خوش ہو جائے نا تو سب کچھ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو جو انسان اپنے رب کو خوش کر لیتا ہے وہ سمجھو اس نے سب کو خوش کر لیا، اور جو اپنے رب کو ناراض کر بیٹھے تو وہ سمجھو سب کو ناراض کر بیٹھتا ہے.